بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری موٹاپے یعنی کہ اوبیسٹی سے متعلق ہے، جس میں آپ کو موٹاپا کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے اور موٹاپے سے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ موٹاپا صحت کے مسائل میں سے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ دنیا کے ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا علاج اتنا مختصر اور آسان نہیں ہے جتنا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذرا لمبا اور صبر آزما ہوتا ہے۔ اس میں اچھی کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو کہ ڈٹرمن ہو کر ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو کہ وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس ویڈیو میں نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اوبیسٹی سے متعلق بہت سی معلومات مل سکیں اور یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ موٹاپے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں موٹاپا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ موٹاپے کی جینیٹک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ اور اس کے علاوہ بعض میں وائرس بھی ایک وجہ پایا گیا ہے اوبیسٹی کی۔ میں یہاں پر آپ کو اس موٹاپے کے وجوہات، نقصانات اور علاج بتاؤں گا کہ جس میں اس موٹے شخص کو کوئی خاص بیماری نہیں، کیونکہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے موٹاپا ہو تو پہلے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایسے موٹاپے کی وجوہات میں جو شامل ہیں، سب سے پہلے ان ایکٹیو لائف سٹائل، سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی کہ جو شخص متحرک کم ہو، زیادہ تر بیٹھا رہتا ہو، واک ورزش وغیرہ نہ کرتا ہو، اس میں موٹاپا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فیٹی فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا، فاسٹ فوڈز کا، چینی اور میدے سے بنی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، بیکری کی تمام غذائیں، سویٹ شاپس کی تمام چیزیں، ان کا زیادہ استعمال کرنا، اس کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو جاتا ہے۔ بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا، فریکوینٹ سنیکنگ کرنا، وہ بھی موٹاپے کی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بازاری ڈرنکس، بے جا اس کا استعمال، شربت، جوسز وغیرہ کا استعمال جس میں شوگر اور چکنائی کی بہت زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے، وہ بھی موٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب موٹاپے سے کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں ان کو میں مختصر عرض کروں گا۔ مثل مشہور ہے کہ بعض موٹے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر بہت سی بیماریوں کو چھپایا ہوتا ہے اور وہ اچانک ظاہر ہوتی ہیں، یا اچانک کبھی انویسٹیگیشن کروانے پر کوئی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ جن میں جو بیماریاں شامل ہیں وہ یہ ہیں: ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس، ہائپر ٹینشن، سٹروک، ہائپر لپیڈیمیا یعنی کہ کولیسٹرول وغیرہ کا زیادہ ہو جانا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا رسک بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کورنری ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ دل کی خون کی نالیوں کا مسئلہ پیدا ہو جانا، گال سٹونز، کولوریکٹل کینسر یعنی کہ بڑی آنت کا کینسر، مینسٹرول ایبنارمیلٹیز اور ہسٹوریزم یعنی کہ چہرے اور جسم پر زیادہ بالوں کا اگنا، پی سی اوز، حمل کی پیچیدگیاں، کمپلیکیشنز، پٹھوں اور جوڑوں کے مسائل، مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز اور اوسٹیو آرتھرائٹس۔ اس کے علاوہ سٹریس انکانٹیننس یعنی کھانسنے یا وزن اٹھانے وغیرہ سے پیشاب کے قطروں کا نکل جانا، نیند یعنی کہ سونے کے مسائل، obstructive sleep apnea اور لاس آف سیلف اسٹیم، یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب وزن کم کرنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ مطلب وہ باتیں جو آپ ان پر عمل کریں گے تو اس سے آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ موٹاپا کم کر سکتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بات سچی ثابت ہو چکی ہے کہ موٹاپے سے کمزور صحت اور ڈیتھ کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ موٹاپے سے منسلک جو صحت کے اکثر مسائل ہیں وزن کم کرنے سے ریورس ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو موٹاپا ہے اس سے جو بیماریاں پیدا ہونی تھیں، اگر آپ نے موٹاپا کم کر لیا تو اس سے موٹاپے سے ہونے والی جو بیماریاں ہونی تھیں آپ کو، وہ ریورس ہو جاتی ہیں، وہ ان بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور ایک آدمی کو 0.5 kg پر ویک سے زیادہ وزن کم نہیں کرنا چاہیے۔ چینی اور میدا کی جتنی بھی غذائیں ہیں ان کو بند کر دیں، وہ ختم ہی کر دیں، اپنی فوڈ میں سے ان کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ تمام بیکری کی جتنی بھی غذائیں ہیں، سویٹ شاپ کی غذائیں ہیں، وہ بند کر دیں۔ برگرز، شوارمے وغیرہ، ان سب کو آپ اپنی فوڈ میں سے نکال دیں۔
उसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ लें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से ब्लड शुगर फ़ौरन हाई नहीं होता, क्योंकि इनमें फ़ाइबर की ज़्यादा मिक़दार मौजूद होती है। और ऐसी खुराक खाएँ जो कि 600 कैलोरीज़ कम तवानाई रखती है, जो तवानाई आपको रोज़ाना की दरकार हो। उसके अलावा आप जो सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वो उसको तर्क कर दें, सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दें। भूखा रहना ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा बेवक्त भूखा ना रहें। अपना रवैया और लाइफस्टाइल बदलें, टाइम पे वक्त पे मुकर्रर वक्त पे आप खाना खाएं। वर्जिश की आदत अपनाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, खाना पीना खाने के बाद फिर भी बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, उनको चाहिए कि वॉक करें। आप वॉक करें, और वॉक ऐसी कि ब्रिस्क वॉक करें, यानी कि तेज़ तेज़ चलना, कि ऐसा चलना कि आपका सांस भी फूले और पसीना भी आए। जो गुर्दे के मरीज़ हैं, दिल के और जोड़ों के मरीज़ हैं, वो अपने जो फिजिशियन है उससे मशवरा के बाद वॉक करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं उन ग़िज़ाई परहेज़ और टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि तहकीक शुदा भी हैं, आज़मूदा भी हैं, मुजर्रब भी हैं, कि जिन पर अमल करने के बाद आप मोटापे से निजात पा लेंगे, आपका वज़न भी कम हो जाएगा, और मोटापे से होने वाली बहुत सी बीमारियां हैं उनसे भी आप महफूज रह सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।